او سی ڈی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر بہت کامن ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں، آپ کو سننے میں بھی کامن ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کی تھیراپی پہ سیکھ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں چلو اگر یہ مسئلہ ہے تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. تو پہلے سمجھتے ہیں کہ او سی ڈی ہے کیا اور کیا کیا پرابلمس کریٹ کرتا ہے. سو آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر از کیریکٹرائزڈ بائی آبسیشنس. جو یہ آبسیشنس ہیں یہ انوانٹیڈ تھاٹس میں تبدیل ہوتی ہیں. اس میں آرڈرنیس بھی ہے کہ آپ چیزوں کو کہتے ہیں سسٹمیٹکلی رکھنا شروع کر دوں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو کلیننگ کا اتنا زیادہ ایشو ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ نہیں اگر یہ چیز ابھی صاف نہ ہوئی تو میں سیٹسفائیڈ نہیں فیل کر رہا، بے چینی لگی رہے گی. آپ باتھ روم لیٹ سپوز جا رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کنٹامینیٹڈ باہر آنے تک بھی فیل کر رہے ہیں. یہ وہ کچھ ٹائپس ہیں جو کہ آپ ریپیٹڈ میجرز میں کرتے رہ رہے ہیں. اس ریپیٹڈ کی وجہ سے آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی ہیں. آپ کا پیٹرن بہت زیادہ اوور تھنکنگ پہ چلا گیا ہے، اور کہیں نہ کہیں جو پرفیکشنزم ہے وہ اتنی ایکسٹریم ہے کہ جب تک ٹاسک نہیں ہو جاتی یو فیل ویری انسیٹلڈ اور آپ بے چین رہتے ہیں ہر وقت. نا اس کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی افیکٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت سے کلائنٹس آتے ہیں جن کا پورا سسٹم گھر کا افیکٹڈ ہے، کیونکہ اوبویسلی جب تک ان کو ایک کلین بیڈ شیٹ نہیں ہوگی تو وہاں پر بے چین ہی رہیں گے. اگر ایک پیٹرن کے تحت ان کا کمرہ ذرا بھی گندا ہو جائے گا تو وہ پورے گھر والوں پہ چیخنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ صرف امپیکٹ ایک او سی ٹی کلائنٹ تک نہیں لیکن اس کی فیملی تک بھی آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ پہلے ایک آپ کو اسیسمنٹ کی ضرورت ہے جو کہ اوبویسلی سائیکولوجیکلی ہونی چاہیے پراپرلی ڈریون اتھارٹی سے، کہ آپ سمجھیں کہ اپنے آپ کو خود سے لیبلائز نہ کر لیں. کسی رائٹ اسیسمنٹ سینٹر سے پہلے یہ کروائیں کہ آپ کو واقعتاً او سی ڈی ہے کیا. یہ فنکشننگ میری اتنی خراب ہو رہی ہے کہ میں آفس وغیرہ جانے میں بھی پرابلم پیش ہو رہی ہے، ہر جگہ جا کے میں لوگوں کو ریسٹورانٹ میں بھی بیٹھ رہا ہوں تو میں ڈسٹربڈ ہوں اور میں یہی بات سوچ رہا ہوں کہ ابھی میں صاف نہیں ہوں، ابھی میں یہ چیز ایسے کیوں پڑی ہوئی ہے. تو آپ اسی چکر میں پورا اپنا ٹائم گزاری جا رہے ہیں. تو یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے، یہ تھے کچھ سمٹمز جس کی وجہ سے جو چیزیں بیئر ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ یاد رکھیے گا کوئی بھی اٹس ناٹ، یہ مینیجبل ہے لیکن مینجمنٹ کے ساتھ اس میں تھوڑی سی آپ کا مائنڈ سیٹ بڑا پازیٹیو رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ کلائنٹ چونکہ ایک دفعہ سن جاتا ہے سیشن دوبارہ سے وہ ریپیٹڈلی اسی ایکٹ میں جاتا ہے. تو کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی جو ہے وہ اس کے لیے بہت افیکٹو ہوتی ہے کیونکہ وہ کوگنیشنس اور تھاٹس کے ساتھ ورک کرتی ہے، ان تھاٹس کے ساتھ جو کہ آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو اس کے لیے سی بی ٹی ایک ورک آؤٹ پلان ہے. اس کے علاوہ امپورٹنٹ ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ اپنی سیشنز کو اس طرح لے رہا ہو کہ وہ پریکٹیکل اپروچ کے تحت اس کو مینیج بھی کر رہا ہو. اگر آفس میں ہے تو اس کو رکنا ہے کہیں نہ کہیں، اگر رات کو سوتے وقت اس کو پھر سے تھاٹ ہو رہی ہے تو اس نے کہیں نہ کہیں ڈسٹریکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کو اپنی لائف کا ایک حصہ بنانی ہے. تو یاد رکھیے گا بہت سے سوالات آتے ہیں، کچھ کیسز میں جینیٹک بھی ہوتا ہے. تو پوائنٹ از کنسرن از ہے تو اب ہم نے ڈیل کرنا ہے تو ہم نے اس کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے کرنا ہے نمبر 1. اینڈ نمبر 2 ڈیل کرنے کے لیے آپ نے ڈسٹریکشن اور ایک کنسسٹنسی اپنی برقرار رکھنی ہے کہ میں یہ کرنا شروع کر دوں. اس کے لیے کائنڈ آف کہہ لیں اوور تھنکنگ جب ہو جاتی ہے، ربر بینڈ ٹیکنیک بھی افیکٹو ہوتی ہے، آئس کیوب ٹیکنیک بھی بڑی افیکٹو ہوتی ہے. لیکن اسپیسیفکلی اگر ڈس آرڈر بہت زیادہ پرویسو ہو گیا ہے یا اسٹارٹنگ میں بھی ہے تو اٹس بیٹر دیٹ یو ٹیک ہیلپ، یو ٹیک گائیڈنس فرام تھراپسٹ آؤٹ دیئر اور سائیکالوجسٹ آؤٹ دیئر تاکہ آپ کو رائٹ گائیڈنس مل سکے اور آپ ان اسٹریٹجیز سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں. تھینک یو.